بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان و صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو یہ ویڈیو میں دوبارہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن اس میں تھوڑی سی غلطی تھی، اس لیے میں اس کو ری اپلوڈ کر رہا ہوں۔ سورۃ الفاتح کی آیت نمبر 1 کو لے کے چل رہا ہوں، اور سورۃ الفاتح کی آیت نمبر 1 ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں رب کی ایکسپلینیشن کرنے کے لیے، رب کا روٹ ورڈ لینے کے لیے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے سب جہانوں کا۔ اس میں تھوڑی سی غلطی تھی، اس لیے یہ ویڈیو میں دوبارہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو وہ پہلی والی ویڈیو کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا۔ میں نے ایڈٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ مجھ سے ہوا نہیں، تو اس لیے نا یہ میں ویڈیو دوبارہ ری اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں ہم نے روٹ ورڈ لینا ہے رب کا، اور اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے را با با، رب، جو ٹوٹل 980 دفعہ استعمال ہوا ہے اور 4 مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی یہ جو مادہ حروف ہے را با با، یہ قرآن میں 980 دفعہ 4 مختلف حالتوں میں مختلف جگہوں پہ موجود ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں رب کے لفظ کو ایکسپلین کرنا ہے، اور رب اس آیت میں یہ رب کے صورت میں موجود ہے، اور یہ 975 دفعہ بطور اسم کے استعمال ہوا ہے، اور مطلب لارڈ، سسٹینر، پروردگار، پالنے والے کے بن رہے ہیں۔ تو وہ جو 4 مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے وہ رب، ربائب، ربانینا، ربیون کا ہے، یہ اس کے ڈرائیوڈ فارمز ہیں۔ تو رب اس آیت میں ربا کی صورت میں موجود ہے، اور 975 دفعہ اسی صورت میں استعمال ہوا ہے۔ تو روٹ ورڈ کیا ہے؟ را با با اور رب۔ تو اس کا تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں، یہ اسم ہے اور حالت جر میں ہے، یعنی رب العالمین، با کے نیچے زیر ہے۔ تو اصل اس کا روٹ بنتا ہے را با با، اور الفاظ کی شکلیں 4 ہیں، اور معنی لارڈ، سسٹینر وغیرہ، پالنے والا، پروردگار کے ہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں، وہ اس کی تعریف پیش کرتے ہیں رب کے، کہ رب کے اصل معنی تربیت کرنا کے ہیں۔ رب کے اصل معنی کیا ہے؟ تربیت کرنا، اور تربیت کرنے کو آگے ایکسپلین کر رہے ہیں، یعنی کسی چیز کو تدریجاً نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچانا۔ تو اس کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ تربیت کرنا، اور تربیت کرنے کو ایکسپلین کیا، کسی چیز کو تدریجاً نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچانا۔ اور پھر فرماتے ہیں رب و ربا اور ببا تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ایک اور پیش کر رہے ہیں کسی قریشی کا، کہ کسی بندے کا، جس نے کہا تھا کہ کسی قریشی کا سردار ہونا، کہ کسی قریشی کا سردار ہونا، کہ کسی قریشی کا سردار ہونا مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ بنی حوازن کا کوئی آدمی مجھ پر حکمرانی کرے۔ تو پہلے یا ربنی کا لفظ جو ہوا اس کا مطلب سردار ہونا بتایا، اور دوسرا جو یا ربنی کا لفظ ہے اس کا مطلب حکمرانی کرنا، وہی سردار ہونا۔ تو یہ انہوں نے اور پیش کر کے ایک اور میننگ بتا دیا رب کے لفظ کے۔ پھر فرماتے ہیں رب کا لفظ اصل میں مصدر ہے، اور استعاراتاً بمعنی فاعل استعمال ہوتا ہے، فاعل یعنی کام کرنے والا، اور مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جس میں کسی کام کا نام ہے۔ اور پھر آگے وہ بتاتے ہیں کہ اس سے رب کا لفظ کا اطلاق صرف اللہ پر کیسے ہوگا۔ تو اللہ پر اطلاق، رب کے لفظ کا اطلاق صرف اور صرف اللہ کی ذات پر
مطلقاً ہوتا ہے، مطلقاً یعنی اور مطلق یعنی اضافت اور لام تعریف سے خالی ہو. مطلق کا یہ مطلب ہے مطلقاً کہ اضافت نہ ہو اور لام تعریف سے خالی ہو، الف لام دا والا کنسپٹ نہ آئے اس میں، اور اضافت نہ ہو. اضافت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جیسے لڑکے کی کتاب، تو یہ جو دو اسموں کو آپس میں تعلق ہے لڑکے اور کتاب کا، تو یہ کی عرف اضافت ہے. تو یہ تو اردو میں ایگزامپل ہے، تو یہ اصل میں عربی میں اس کے الٹ ہوتا ہے. تو جس کی نسبت کی جاتی ہے وہ پہلے آتا ہے اور وہ بعد میں آتا ہے. یعنی لڑکے کی کتاب کا اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہو تو کتاب کا ترجمہ پہلے ہوگا اور لڑکے کا ترجمہ بعد میں ہوگا. تو اور مطلق یعنی اضافت اور لام تعریف سے خالی ہونے کی صورت میں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو جملہ موجودات کے مثال کا کفیل ہے اور کسی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. تو اللہ پر اطلاق مطلقاً ہوتا ہے، اور مطلقاً سے کیا مراد ہے کہ اضافت ہو اور لام تعریف سے خالی ہو. اضافت کا مطلب بھی میں نے بتا دیا، اور لام تعریف الف لام تعریف کا مطلب بھی بتا دیا، جو دی کا کنسپٹ بنتا ہے پراپر ناؤن والا. وہ ایگزامپل دے رہے ہیں مطلقاً صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے قرآن شریف سے، بلداتن طیباتن ورب غفور، عمدہ شہر اور آخرت میں گناہ بخشنے والا پروردگار. سورۃ السبا کی آیت نمبر 15 پیش کی انہوں نے مطلقاً، جس میں رب کا لفظ مطلقاً استعمال ہوگا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے. پھر اور ایک آیت پیش کر رہے ہیں مطلقاً، جس میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی جائے گی، جس میں ارباب کا لفظ ہے، اور وہ تم سے یعنی انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، اور تم سے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ فرشتے اور انبیاء کرام کو اللہ مانو، یعنی انہیں محبود بناؤ. اور پھر آگے دوسروں پر اور اللہ پر اس کا اطلاق بتاتے ہیں کہ دوسروں پر کہ رب کا جو لفظ ہے وہ دوسروں پر بھی استعمال ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں دعا ہے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرا، کما ربا یعنی صغیرا، کما ربا یعنی صغیرا، تو اس میں بھی رب کا لفظ ہے اور والدین کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ہمارے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا. دوسروں اور اللہ پر اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اضافت کا میں نے بتا دیا، تو اضافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھی بولا جاتا ہے اور دوسروں پر بھی. تو کبھی اضافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بولا جائے گا اور کبھی اضافت کے ساتھ غیر اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو یہاں جو زیر بحث آیت ہے وہ اضافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بتاتی ہے، چنانچہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتح کی آیت نمبر 1 میں یہ جو رب العالمین ہے، اس میں یہ نیچے زیر ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار، تمام جہانوں کا پروردگار. تو یہاں پہ حرف اضافت کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بولا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین. ہر طرح کی حمد اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. پھر اضافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر وہ ایک اور آیت پیش کریں، سورۃ الصفات کی آیت نمبر 126، وَرَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، یعنی اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے اباء و اجداد کا بھی. یہاں پر بھی اضافت کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ اس کی ایگزامپلس دی ہیں. تو اضافت کے ساتھ دوسروں پر اطلاق انہوں نے بتایا، وہ مختلف رب الدار جیسے گھر کا مالک، رب الفرس گھوڑے کا مالک. تو اردو میں زہر ہے جو دو اسموں کی نسبت ہے، مضاف اور مضاف الیہ کی ترتیب الٹ جاتی ہے. تو رب الدار تو گھر کا مالک، دیکھ لیں کہ مالک کا ترجمہ پہلے کیا گیا ہے اور گھر کا بعد میں کیا گیا ہے. اسی طرح رب الفرس کو دیکھ لیں،
اردو میں بولا جاتا ہے گھوڑے کا مالک، لیکن مالک کا ترجمہ رب پہلے کیا گیا اور گھوڑے کا ترجمہ بعد میں کیا گیا ہے. تو یہ تھوڑا مضاف اور مضاف الیہ کی ترتیب کا فرق ہے اردو اور عربی میں. اور اسی معنی کے اعتبار سے فرمایا، یعنی یہ دوسروں پہ اذکرنی عند ربک فانسہ شیطان ذکر ربہ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 پیش کی انہوں نے کہ جب یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے اور جس کی نسبت اور دو قیدیوں نے ان کو اپنا خواب سنایا، تو جس قیدی کی نسبت ان کا خیال تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا، تو اس کو اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کے پاس یعنی اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک بندہ فلاں فلاں بے گناہ قید ہے. تو اذکرنی عند ربی کا، اس میں جو ربی کا لفظ ہے اور ربی کا لفظ ہے وہ مصر کے بادشاہ کے لیے بولا گیا ہے. اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کرنا، سو شیطان نے اس کو اپنے آقا سے تذکرہ کرنا بلا دیا. پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 ارجع الی ربک کہ اپنے سردار کے پاس لوٹ جاؤ، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 میں ہے انہ ربی. اس میں جو ترجمہ کیا ہوا یوسف نے کہا کہ معاذ اللہ وہ تمہارا شہور میرا آقا ہے. یہاں پہ ربی کا جو لفظ لیا گیا ہے اس کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے وہ تمہارا شہور میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہوا ہے. تو یہ زلیخا نے جب غلط نیت سے ان کی طرف بڑھی تھی تو انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی تھی اور اس وقت انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے. تو یوسف نے کہا کہ معاذ اللہ وہ تمہارا شہور میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہوا ہے. تو ترجمے میں اس سے مصر کو مراد لیا ہوا ہے، لیکن امام صاحب کے نزدیک یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور بعض نے عزیز مصر مراد لیا ہے، لیکن پہلا قول انسب معلوم ہوتا ہے. یعنی امام صاحب کے نزدیک یہاں پہ ربی سے مراد عزیز مصر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے. تو یہیں پہ تھوڑی سی غلطی تھی، تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ میں ویڈیو ری اپلوڈ کر رہا ہوں. آگے تو ربانی کا لفظ لے آتے ہیں کہ ربانی کا لفظ قرآن شریف میں بھی استعمال ہوا ہے. تو ربانی بقول بعض یہ ربان صفت کی طرف منسوب ہے اور صفت کی طرف منسوب ہے، اور پھر فرماتے لیکن عام طور پر فلان صفت فعل سے آتا ہے جیسے شان، سکران وغیرہ، اور فتح عین سے بہت کم آتا ہے، یعنی عین پر فتح ہو اس سے بہت کم آتا ہے. تو ربانی کا لفظ ایکسپلین کر رہے ہیں. پھر بعض نے کہا کہ یہ رب مصدر کی طرف منسوب ہے اور ربانی وہ ہے جو علم کی پرورش کرے جیسے حکیم، یعنی جو حکمت کو فروغ دے. اب انہوں نے ربانی کی تعریف پیش کی ہے کہ جو علم کی پرورش کرے. بعض لوگوں کے نزدیک ربانی کی تعریف پیش کی ہے، ربانی وہ ہے جو علم کی پرورش کرے. اور علم کی پرورش کرنے سے کیا مراد ہے؟ جیسے کوئی حکیم یا ڈاکٹر ہوتا ہے جو پریکٹس کے ذریعے اپنی حکمت کو فروغ دے رہا ہے. حکیم اگر حکمت کر رہا ہے تو وہ علم کی پرورش کر رہا ہے اور اس کو فروغ دے رہا ہے. اور پھر فرماتے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رب مصدری کی طرف منسوب ہے اور ربانی وہ ہے جو علم سے اپنی پرورش کرے، جو علم سے اپنی پرورش کرے. اوپر کا جو علم کی پرورش کرے وہ ہے جو علم سے اپنی پرورش کرے. پھر وہ فرماتے کہ در حقیقت یہ دونوں بہام معنی بہام متلازم لازمی ہے، کیونکہ جس نے علم کی پرورش کی تو اس نے علم کے ذریعے اپنی ذات کی تربیت کی، اور جو شخص اس کے ذریعے اپنی ذات کی تربیت کرے گا وہ علم کو بھی فروغ بخشے گا. جیسے حکیم ہے وہ اگر حکمت کی پریکٹس کر رہا ہے تو وہ علم کی پرورش بھی کر رہا ہے اور اس علم کے ذریعے سے اپنی ذات کی تربیت بھی کر رہا ہے اور اپنے علم کو فروغ بھی دے رہا ہے. اور بعض نے کہا
یہ ربانی کے لفظ کی بحث چل رہی ہے. تو بعض نے کہا کہ یہ رب بامعنی اللہ کی طرف منسوب ہے اور ربانی بامعنی الہی ہے یعنی اللہ والا. اور اس میں حمزہ نون کو الف نون کو میں نے مختلف کلر دیے کیونکہ وہ کہتے کہ اس میں الف نون زائد تان ہے جیسا کہ جسم و لح کی نسبت جسمان و لیانی کہا جاتا ہے کہ جسم و لحا کی نسبت کیا کہا دیتے جسمانی و لیخانی. پھر وہ ربانی کے لفظ کو مزید ایکسپلین کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پیش کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں آنا ربانی حاضر امتا آنا ربانی کہ میں اس امت کا عالم ربانی ہوں. تو یہاں ظاہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار قرار دے رہے ہیں خود کو اور اس کی جمع ربانیون ہے. تو ربانی کی جمع کیا آتی ہے ربانیون. اور وہ اس طرح کی بحث کر کے پھر جمع اس کے بتا کے ربانیون کی وہ قرآن شریف کی آیت پیش کر دی انہوں نے لولا ینعہم الربانیون والاحبار انہیں ان کے ربی یعنی مشائخ کیوں نہیں منع کرتے. تو ہمارے ربی اور مشائخ یعنی علماء کرام تو ہمیں منع کرتے ہیں ظاہر کافروں کے نہیں کرتے نہ ان کو کسی برائی سے نہیں روکتے تو اللہ کا شکر ہے. تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 79 بھی پیش کر رہے ہیں کونوا ربانین اور تم خدا پرست ہو کر رہو. تو یہ ربانی کے لفظ کی جو جمع ربانیون اس کی آیات پیش کی. اور بعض نے کہا کہ ربانی اصل میں سریانی لفظ ہے کہ ربانی کیا ہے اصل میں سریانی لفظ ہے اور یہی قول امام صاحب کے نزدیک بہترین ہے اس لیے کہ عربی زبان میں یہ لفظ بہت کم پایا جاتے ہیں. اور فرماتے سورۃ آل عمران کی آیت ربیون کثیر بہت سے اللہ والوں میں ربی بامعنی ربانی ہے اور یہ دونوں مصدر ہیں. تو یہاں تک انہوں نے ربانی کی بحث کو کمپلیٹ کیا ہے اور اس کی جمع بھی بتائی ہے اور ربانی کی دو تعریفیں پیش کی اور پھر بتایا کہ ربانی کی یہ جو دونوں تعریفیں یہ اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور پیش کیا اور پھر فرماتے کہ ربی بامعنی ربانی ہے اور دونوں مصدر ہی ہے. لیکن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت کا لفظ استعمال ہوگا کہ جب اللہ کے لیے ربوبیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے ربابیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے مطلق صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اضافت کے ساتھ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن ربوبیت کا جو لفظ ہے وہ خاص اور خاص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا اور دوسروں کے لیے جب یہی لفظ استعمال کیا جائے گا تو ربابیت کا لفظ استعمال کیا جائے گا. تو ربوبیت اور ربابیت کا فرق بھی ایکسپلین ہو گیا. آگے وہ جمع کی بحث لاتے ہیں اور رب کے لفظ کی جمع کی بحث ارباب آتی ہے اور صفت کے طور پہ اگر تو قرآن میں ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 ارباب متفرقون خیر ام اللہ الوحید القہار بلا دیکھو تو صحیح کہ جدا جدا معبود اچھے ہیں یا خدا دانا اور زبردست. اس میں الارباب رب کی جمع ہے الارباب رب کی جمع ہے ربانیون ربانی کی جمع ہے. تو بلا دیکھو تو صحیح کہ جدا جدا محبوب اچھے یا خدا گانا اور زبردست. تو یہ یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھی کو تبلیغ کر رہے ہیں. اصل تو یہ تھا کہ رب کی جمع نہ آتی رب کی جمع نہیں آنی چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں یہ لفظ خاص کر ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے لیکن جو کہ کفار کے قیدے کے مطابق واسطہ استعمال کیا گیا ہے الارباب کا لفظ نہ کیونکہ کافروں کے نزدیک رب کے اور بھی رب تھے ان کے بہت سے. تو اصل حقیقت رب حقیقی تو ایک ہی ہے. تو اس لیے عقیدہ کفار کے مطابق فرما رہے ہیں واسطہ استعمال ہوا ہے قرآن شریف میں. اور اوپر ایگزامپل دے دی
اور ارباب کے علاوہ وہ فرماتے ہیں اس کی جمع یعنی رب کی جمع ارباب ہو گئی، دوسری جمع ارباب ہو گئی اور تیسری جمع ربوب ہو گئی. اور ربوبیت کا جو لفظ ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے، یہ پیچھے وہ بتا چکے ہیں. پھر وہ شاعر کا قول پیش کرتے ہیں جس میں اربابتم کا لفظ ہے اور ان کے احد یعنی ان کے امثر جو تھے ایک ہی زمانے میں جو موجود تھے وہ بنی بحاس تھے جنہیں عقد جوار نے مغرور کر دیا تھا اور در حقیقت وہ غدار لوگ ہیں، یعنی بنی بحاس کے متعلق کہا جا رہا ہے. اور دوسرے شاعر نے کہا ہے جس میں علیکہ ربابتی کا لفظ ہے، ربابتی کا لفظ ہے اور ربوب کا لفظ ہے، تم آدمی ہو جس تک میری سرپرستی پہنچتی ہے. کہ کوئی آدمی ہے جو دوسرے آدمی کہہ رہے ہیں کہ تم وہ آدمی ہو جس تک میری سرپرستی پہنچتی ہے، یعنی تم میرے آپ کا حکمران ہو اور تم سے پہلے بھی بہت سے میرے سرپرست بن چکے ہیں لیکن میں ضائع ہو گیا ہوں. یہ انہوں نے کسی دوسرے شاعر کا قول پیش کر دیا. پھر وہ مزید میں نے بتا رہے ربابت عہد و پیمان، ربابہ وہ کہتے ہیں عہد و پیمان کو کہتے ہیں یا اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس میں قمار بازی کے تیر لپیٹ کر رکھے جاتے ہیں. پھر وہ ایک اور لفظ لاتے ہیں رابع کا، وہ بیوی جو پہلے شوہر سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہے. یعنی رابع کون ہے؟ وہ بیوی ہے جو پہلے شوہر سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہے، یعنی پہلے یہ کسی اور کے نکاح میں تھی تو اس سے بچے پیدا ہو گئے، پھر کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، یہ شوہر مر گیا اور اس نے دوسرے شوہر سے شادی کر لی تو دوسرے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے اور جو پہلے شوہر سے اس کی اولاد ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہے، تو ایسی بیوی کو رابع کہتے ہیں. اور رابع کا مذکر انہوں نے بتا دیا راب ہے، تو وہ اس کے الٹ ہو جائے گا، بیوی کی جگہ شوہر لے آئے اور شوہر کی جگہ بیوی لے آئے. تو وہ بیوی جو پہلے شوہر سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہے اس کو رابع کہتے ہیں اور اس کا مذکر راب بتا دیا. پھر اسی سے ربیب یا ربیبہ کا لفظ لاتے ہیں، وہ اولاد جو پہلے شوہر سے ہو، یعنی اولاد تو پہلے شوہر کی ہے اور دوسرے شوہر کی زیر تربیت ہو، یا پہلی بیوی سے ہو اور دوسری بیوی کے ہوش میں پرورش پا رہی ہو، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ربائب آتی ہے. اور قرآن شریف میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی پچھلی اولاد جو تمہاری گودوں میں پرورش پاتی ہے. تو ربیب اور ربیبہ کے لفظ کو ایکسپلین کر دیا. اولاد ہوتی ہے یا پہلی بیوی سے ہوتی ہے یا پہلے شوہر سے ہوتی ہے. پھر محاورے اور فقرات بتاتے ہیں جس سے وہ مزید معنی کی طرف مزید معنی بتاتے ہیں رب کے لفظ کے. ربیت العدیم بالثمن، میں نے چمڑے کو گھی لگا کر نرم کیا اور میں نے شہد سے دوا کی اصلاح کی اور سدا مربوط پانی مشک جسے تیل لگا کر نرم کیا گیا. تو نرم اور اصلاح کرنا بھی اس کے انہوں نے معنی بتائے. پھر ایک شاعر کا قول پیش کرتے ہیں، یہ غالباً کسی خاتون کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ایسی ہو جو جیسے رب لگا ہوا چمڑا گھی کے لیے ہوتا ہے، یعنی اپنے شوہر کے لیے نرم ہو جاؤ. تو بڑا لوگ ہے تو سب کے لیے نرم ہو جاتی ہے، صرف شوہر کے لیے نرم نہیں ہوتی، نیکی والوں کے لیے خصوصی طور پہ نرم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو رائے ہدایت دے اور ہمیں بھی رائے ہدایت دے. پھر ارباب کا لفظ لائے ہیں. ارباب وہ کہتے ہیں بادل کو کہتے ہیں کیونکہ وہ نباتات کی پرورش کرتا ہے اور اس سے بڑھوتری دیتا ہے. ارباب کس سے کہتے ہیں؟ بادل کو کہتے ہیں. تو اس کے معنی تربیت کے ہوتے ہیں. تو ارباب بادل کو کہتے ہیں کیونکہ وہ نباتات کی پرورش کرتا ہے، کیونکہ تربیت کرنے کے معنی میں ہے کہ کسی چیز کی تدریج نشو و نما کرنا اور اس کو اوجہ کمال تک پہنچا دینا. تو اسی وجہ سے ارباب کو بادل کہتے ہیں کیونکہ وہ جب برستا ہے تو نباتات کی پرورش کرتا ہے اور نباتات ہو کے اپنے
اور جو کمال تک پہنچ جاتے ہیں، پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں. اسی معنی کے اعتبار سے مطر کو در یعنی دودھ اور بادل کو تشبیہ لکو یعنی دوتیلی اونٹنی کہا جاتا ہے. یعنی بادل سے پانی برستا ہے تو بادل کو دودھ لی اونٹنی کہہ دیا، دودھ دینے والی اونٹنی کہہ دیا، اور بارش کو دودھ سے تشبیہ دے دی ہے. اور پھر رباب کے لفظ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ بدلی متواتر برستی رہی، اور اس کے اگر لفظ بھی معنی لیے جائیں تو اس کا مطلب بنتا ہے بدلی صاحب تربیت ہو گئی، لیکن صاحب تربیت تو بدلی نہیں ہو سکتی، تو اس کا اصل مطلب بنتا ہے بدلی متواتر برستی رہی. اور پھر فرماتے اس کے بعد اس سے ٹھہرنے کا معنی لے کر یہ لفظ کسی جگہ پر مقیم ہونے کے معنی میں استعمال ہونے لگا، کسی جگہ پر مقیم ہونے کا. جیسے اربا فلانا فلان بامقام خاصا، اس نے فلانی جگہ پر اقامت اختیار کی، وہاں پہ ٹھہر گیا، وہاں پہ سکوت اختیار کیا کر دیا، وہاں پہ مقیم ہو گیا، وہاں پہ اقامت اختیار کی. تو یہ مختلف معنی انہوں نے بتایا. تو پھر فرماتا ہے رب تقلیل کے لیے آتا ہے، یعنی اور کبھی تکسیر کے معنی بھی دیتے ہیں، اور تکسیر کے معنی کے لیے وہ فرما رہے ہیں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 پیش کریں، ربما یود الذین کافروا، کافر بہت ہی ارمان کریں گے، یعنی بہت زیادہ ارمان کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوئے ہوتے، یعنی اس میں تکسیر پہ جاری ہے. اس کا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں امام صاحب کے مطابق. اس کے معنی بنتے تربیت کرنا، اور تربیت کرنے کا مطلب ہے کسی چیز پر تدریجاً نشو و نما دے کر اس کو پرفیکشن کی طرف لے جانا. اور جیسے بادل کے ایگزامپل بھی انہوں نے بعد میں دے دی کہ بادل جیسے برستا ہے تو نباتات کی پرورش کرتا ہے اور ان کو بڑھوتری دیتا ہے. دوسرا مطلب انہوں نے سردار ہونا اور حکمرانی کرنے کے بتا دیا. پھر مطلقاً اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مطلقاً سے یہ مراد ہے کہ اضافت نہ ہو اور عرف تعریف بھی نہ ہو، تو اس سے کہیں گے مطلق، اور یہ صرف اس وقت اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اضافت کے ساتھ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے رب کا لفظ، اور غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت کا لفظ بولا جائے گا اور دوسروں کے لیے ربابیت کا لفظ بولا جائے گا. جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش ہوا کہ آنا حاضل امت، کہ آنا ربان حاضل امت، کہ میں اس امت کا عالم ربانی ہوں. اور سورۃ آیت سورہ یوسف کے آیت نمبر 23 میں امام صاحب کا لفظ ربی میں عزیز مصر کی جگہ اللہ کا مطلب لینا. پھر وہ رب کی جمع لینے کی بحث کی، ارباب آیا تھا اور نہ اس کی آیت پیش کی تھی اور 2 میننگ اور بتائے تھے. پھر ربابہ کا لفظ رابہ اور ربیب یا ربیبہ کے لفظ کو ایکسپلین کیا گیا تھا. پھر مزید معنی تیے اور پھر تفسیر استعمال بتایا تھا قرآن شریف میں. تو اس پہ آیت پر اطلاق ہے معنی اگر ہوں تو رب کے مفہوم میں 3 چیزیں شامل ہوں گے. خالق کریٹر ہے جو نان ایگزسٹنس کو ایگزسٹنس میں لے آئے گا، اور دوسرا میننگ اس میں کمپلیٹ اتھارٹی اور آنر کا پایا جاتا ہے، اور تیسرا مدبر پلانر دی ون ہو مینیجز دی افیئرس آف دیئر بینگ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ایسے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کی پوری تربیت کا بندوبست کیا ہے، اس کے تمام ضروریات کا خیال رکھا ہے. اللہ عالم بالصواب. تو یہ تو ویسے بن چکی ہے، تو اب انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو اس پہلے والی میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا اور یہ والی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اور جو کمبائن کر کے میں نے بنائی تھی اس میں بھی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر کے اس کے ساتھ اپلوڈ ہوگی وہ پوری آیت انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.